بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ پاکستان کو سیاسی اور معاشی دونوں فرنٹس پر اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں جو سیلاب آیا اس نے پاکستان کی معیشت کو ایک بھرپور نقصان پہنچایا، بلکہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اب ان علاقوں کی بحالی کے لیے حکومت ظاہر ہے متحرک ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد COP27 کانفرنس ہوئی، پھر اس کے بعد حال ہی میں جنیوا کانفرنس ہوئی جس میں پوری عالمی برادری نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا اور پاکستان کے متاثرہ علاقوں کے لیے مختلف اعلانات کیے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا رہا ہے اور پاکستان کی مدد کرتا رہا ہے، اس نے بھی اہم اعلانات کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات نے بھی بہت اہم اعلانات کیے ہیں۔ جو ڈپازٹس پاکستان میں پڑے ہیں ان کی میعاد میں توسیع کی ہے اور مزید پیسے بھی دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہرحال ایک اچھی خبر ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے، مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر رہے تھے، خصوصاً اپوزیشن۔ دوسری طرف جو سیاسی چیلنج ہے وہ یقینی طور پر بڑا چیلنج ہے۔ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو پنجاب اسمبلی ہے اس کی تحلیل کی سمری گورنر کو بھیج دی ہے، وہ سمری گورنر کے پاس موجود ہے، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ہم 2 دن بعد یہ سمری بھیجیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ 2 صوبوں میں جلد الیکشنز ہو، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا دباؤ وفاقی حکومت پر ڈالا جائے اور عام انتخابات کا اعلان کروایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ عام انتخابات سے پہلے اب نئی مردم شماری بھی ہونی ہے، وہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوگا کہ نئی مردم شماری کے بغیر کیا جنرل انتخابات ہو سکیں گے، کیونکہ اسی بنیاد پر حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں۔ لیکن معاشی طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان بہرحال ایک درست سمت میں گامزن ہوا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کیا۔ تو سیاسی اور عسکری قیادت اس معاملے میں بالکل فوکس نظر آتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں گامزن کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ ہم نے تیار کی ہے وزیر اعظم کے دورے کی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچے تو متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادی امور عبداللہ توق المری اور پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ افسران نے وزیر اعظم پاکستان کا ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ یہ دورہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی دعوت پر کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات گزشتہ 5 دہائیوں سے قریبی برادرانہ تعلقات کے ساتھ مذہبی، تاریخی اور ثقافتی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ ایسے موقع پر ہوا جب دونوں ممالک اپنے سفارتی تعلقات اور مثالی دوستی کی 51ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ اقتصادی و تجارتی اور ثقافتی روابط کا فروغ چاہتا ہے۔ پاکستانی متحدہ عرب امارات کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ تقریباً 16 لاکھ پاکستانی متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں، جو نہ صرف وہاں کی سماجی و معاشی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں بلکہ پاکستان میں ترسیلات زر کا بھی بڑا ذریعہ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے وزیر اعظم کا ابوظہبی میں خیر مقدم کیا اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کے گراں قدر تعاون کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان موجود برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت کی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے $2 ارب کے موجودہ قرض میں توسیع کرنے اور $1 ارب اضافی قرض فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری کے تعاون کو مزید گہرا کرنے، شراکت داری کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں پیش رفت کی رفتار پر
اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ملاقات کی۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم نے وزیر اعظم کا دبئی میں خیر مقدم کیا اور ان کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے باہمی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کو قابل اعتماد سیاسی اور اقتصادی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کو سراہا اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے شیخ محمد بن راشد المکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں ابوظہبی ڈیولپمنٹ ہولڈنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد حسن السویدی اور انٹرنیشنل ہولڈنگز کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید بصر شعیب اور دیگر شامل تھے۔ وفد سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ہماری حکومت سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات دینے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کے وفد نے پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دفاع وطن کے لیے متحدہ عرب امارات کے شہداء کی قربانیوں اور بہادری کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ابوظہبی میں قومی اور ثقافتی تاریخی مقام وحدہ الکرامہ کا دورہ کیا۔ شہداء کے خاندانوں کے امور کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خلیفہ بن تہنون نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ یادگار شہداء آمد پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے خیالات بھی قلم بند کیے۔ دورے کے دوسرے روز وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان بزنس کونسل متحدہ عرب امارات کے ایک وفد نے ابوظہبی میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہوئی ہے کہ پاکستانی بزنس مین اپنی محنت اور تجربے سے متحدہ عرب امارات میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے وفد کو پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز میں توانائی، سیاحت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے بھرپور مواقع موجود ہیں اور حکومت کاروباری طبقے اور سرمایہ کاروں کو تمام تر سہولیات دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے ٹالرنس شیخ ناہیان بن مبارک کی ابوظہبی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی رابطے مضبوط بنانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو سمیت دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا 2 روزہ کامیاب دورہ کرنے کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ ابوظہبی کے ہوائی اڈے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادی امور عبداللہ توق المری اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب ظاہر ہے کہ یہ تمام ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خلیجی ممالک ہیں جن میں ظاہر ہے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، وہ بھی پاکستان کو بھرپور تعاون فراہم کر رہا ہے۔ کتنی اہم ہے یہ پیش رفت، ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا بہتر ہوگا۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں عرب امور کے ماہر جناب منصور جعفر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیات شمس الاسلام خان صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں۔ اور دبئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب شہاب الدین صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہاب الدین صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ پہلے آپ بتائیے، حالیہ دنوں میں پہلے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے دورہ کیا، پھر وزیر اعظم صاحب کا حالیہ دورہ ہوا ہے اور جو اعلانات ہوئے ہیں وہ بڑے امید افزا اعلانات ہیں۔ آپ کی نظر میں کتنی اہم پیش رفت ہے پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن حالات سے ملک گزر رہا ہے اس وقت اور جو سیاسی چپکلش وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے بیرون ملک، ہم امارات میں بیٹھ کر یقیناً اس پر افسردہ ہیں، لیکن پھر بھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو، جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ معیشت کو سنبھالا دیا جائے
اور جہاں تک متحدہ عرب امارات کی بات ہے، ہم یہاں پر برسوں سے رہ رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کی نظر میں پاکستان کی ایک اسٹریٹجک اور ایک بھائی چارے کا جو تصور ہے، اس لحاظ سے جو اہمیت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا کہ جب بھی انہوں نے آواز دی ہے اور جب بھی ان سے کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہے تو وہ ہمارے توقعات پر پورا اترے ہیں. سیلاب کے دنوں میں خود جنرل جو ہمارے قونصل جنرل ہیں امارات کے کراچی میں، بخیت عتیق الرومیتی کے ساتھ وابستہ رہا اور ان کے ساتھ کام کرتا رہا. جتنی مدد امارات نے اکیلے کی ہے، اور یہاں پر ہم آرمی میں روزانہ ایک طیارہ یہاں سے اڑتا ہے کراچی پہنچتا ہے، میرے خیال میں پوری دنیا میں اتنی مدد کسی اور نے نہیں کی ہوگی. اور یہ اعلان جو ہے بعین ہی، جو آئی سی یو میں ایک مریض ہوتا ہے، جب وہ ڈاکٹر اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ خطرے سے باہر ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ جس طرح اپوزیشن والے یا جو وہ لوگ جن کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے خود آ جائیں، اور وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں سعودی اور امارات کے جو اعلانات ہیں، اور اسپیشلی متحدہ عرب امارات کے صدر ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد کا اعلان، میرے خیال میں اس صورتحال میں پاکستانی معیشت کو بہت سنبھالا دے گا. ٹھیک ہے شاہب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ہم گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. منصور صاحب، یہ اہم اعلانات ہوئے اور ایک ایسے وقت میں ہوئے کہ جب یہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن شور کر رہی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اور ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، بار بار اسی کا ذکر ہوتا تھا. حالانکہ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی جو محب وطن ہوتا ہے وہ اس قسم کی بات کرتے ہوئے بھی ذرا کپ کپاتا ہے. کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب نے ایک تو مزید سرمایہ کاری کا اعلان کیا، اپنے ڈپازٹس رکھنے کا، اور پھر اپنے جو سرمایہ کاری ہے اس کو $10 ارب تک لے جانے کا فیصلہ کیا. جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی سچویشن ہے، اور جو پاکستان کی قیادت ہے اور خاص طور پہ جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے، ان کی انتہائی کامیاب ڈپلومیسی میں کہوں گا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے وقت میں کہ جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ اندرون ملک میں ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی چپکلش اپنے عروج پر ہے، مارا ماری کی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی اس تمام سچویشن کو اس انداز سے آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی بھول گئے کہ اپنے ہی ملک میں ایک تہائی علاقہ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور ان کے لوگوں کو بھی ریلیف چاہیے، ان کی ریہیبلیٹیشن چاہیے. لیکن سیاسی جو ناعاقبت اندیش قوتیں ہیں وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے، اور لیکن ایسے موقع پہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا عالمی برادری کی طرف دیکھنا، اور خاص طور پہ اندرون ملک. ظاہر ہے کہتے ہیں جب آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو تو ایسی صورت میں عالمی برادری بھی آپ پر اعتماد کرتے ہوئے گھبراتی ہے، پریشان ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش قسمتی ہے پاکستانی سیاسی قیادت کی اور عسکری قیادت کی کہ انہوں نے دو برادر ممالک جو ہیں ان کا ایک کامیاب دورہ کیا، اور اس دورے کے نتیجے میں ایک وہ جو سیاسی تنہائی ہمیں اندرون ملک محسوس ہو رہی تھی، وہ بین الاقوامی اعتماد سازی کی شکل میں ہمیں ایک نئی ری انفورسمنٹ دیکھنے کو ملی. اور اس میں خاص طور پہ جو سعودی عرب سے ہماری ایک روایت رہی ہے عسکری قیادت کی اور سیاسی قیادت کی کہ وہ زمام کار سنبھالتے سار ہی جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں. یقیناً یہ دورہ اس صورت میں تو ایک علامتی صورت میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت یقیناً ملک کو جو دیگرگوں معاشی صورتحال تھی اس کو سنبھالا دینے کے لیے یہ ایک ایفرٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا، اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے زیرک انداز میں سیاسی اور عسکری قیادت دونوں نے پاکستان کا یہ کیس جو ہے بہت افیکٹولی سعودی قیادت اور امارات کی قیادت کے سامنے پلیڈ کیا. یقیناً ایک دیرینہ رشتے اور تعلقات اور تاریخی مذہبی حوالے سے دونوں ملکوں کے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے کبھی ہمیں ماضی میں بھی ڈچ نہیں کیا اور ماضی میں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا. لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں سمجھتا ہوں انہوں نے بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی، یعنی جس چیز کے وہ مکلف نہیں تھے، انہوں نے ایک صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں اسلامی بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بالخصوص سعودی عرب کی طرف سے جو ہمیں خوشخبریاں سننے کو ملی ہیں، اور جو سعودی عرب کا خاص طور پہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے انہوں نے جو سب سے زیادہ قرض کی مد میں جو ہمیں رقم تقریباً $4.2 ارب جو ہے وہ دی ہے. یقیناً ادارے جو ہیں وہ چیزیں امداد کے طور پہ نہیں دیتے، اور جو سب سے اہم بات ہے اس قرض میں کہ یہ آپ کو صرف 1% شرح پر اگلے 40 برسوں میں آپ کو پے بیک کرنا ہے. تو اتنی آسان شرائط پہ، اور ایک لحاظ سے یہ سمجھ لیجیے
یہ ڈونیشن ہی ہے بالکل، جتنی اور آسان یعنی کہ ریلیکس رکھا ہوا ہے، Exactly. ریلیکس رکھا ہوا ہے کہ جی. آپ تو- جب واپس کریں تو بالکل. یہ سعودی عرب کی طرف سے تھا، اور اسی طریقے سے جو یو اے ای کی طرف سے کہ وہاں جو انہوں نے آلریڈی ڈپازٹس ہمارے ہاں کیے تھے اس کو رول اوور کی ایک کیفیت دے دی کہ اس کو آگے بڑھا دیا جائے، کیونکہ پاکستان ابھی پے بیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یعنی جو وہاں پہ خاص طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملا یو اے ای کے اندر کہ ہم صرف امداد کے حوالے سے نہیں بات کر رہے ہیں، وہاں پہ صحیح معنوں میں جسے کہنا چاہیے شراکت داری جو ہے، وہاں کی جو چیمبر آف کامرس ابو ظہبی کا، اس کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات، اور یقیناً اس میں جو بہت بڑے بڑے کاروباری شخصیات ان کا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کرنا، اور بالخصوص وزیر اعظم کا وہاں یہ موقف اختیار کرنا کہ ہم آپ کی طرف سے یہ تعاون چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مین پاور ہے، چاہے وہ ٹرینڈ ہے ان ٹرینڈ ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے ہاں مواقع دیے. بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہمیں اس گفتگو میں پیپلز پارٹی سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر احمد کنڈی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. احمد کنڈی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنی گفتگو میں. احمد کنڈی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن پہلے شہاب صاحب کی طرف جاتے ہیں. شہاب صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو منصور صاحب نے بھی بات کی، اور ہمیں معلوم ہے، ہم خود بھی وہاں رہ چکے ہیں، سعودی عرب میں بہت بڑی جو ہماری مین پاور ہے، ہمارے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد متحدہ عرب امارات ہے، خلیجی ممالک میں دوسرے نمبر پہ ہے، جہاں پہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے. تو ہم یہ توقع بھی رکھیں کہ کچھ متحدہ عرب امارات پاکستان کے حوالے سے مزید سرمایہ کاری بھی کر سکتا ہے، اور وہی جو مین پاور ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز دی جا سکتی ہیں. آلریڈی بھی ہم وہاں پہ ظاہر ہے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہاں پر تقریباً 1.7 بلین پاکستانیز ہیں جو کہ امارات کی تعمیر و ترقی میں نہایت پیوٹل رول ادا کر رہے ہیں. اور میں یہاں خود یو اے ای کے آرمی میں کام کر چکا ہوں. یہ لوگ اس کو ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ اس ملک کے بنانے میں پاکستانیوں کا بالعموم، یہ ایک ہمارے میجر تھے، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ صاحب اس وقت جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ ہمارے خان بھائی 40 اور 20 فلور پر یہ سیمنٹ کی بوری اپنے کاندھوں پہ رکھ کر لے کے جاتے تھے. تو ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ اس ملک کے بنانے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کی مدد کے لیے سعودی بھی اور امارات بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں زمام اقتدار سنبھالنے والے اور حکومت میں قوم کی تکلیف اور مشکلات کا دعویٰ کرنے والی ہماری قیادت کب اس ملک کا سوچے گی؟ یہاں پر میرے ذاتی دوست ہیں جاوید صاحب، جو ڈیولپرز ہیں، وہ پاکستان میں جانے کے لیے تیار تھے. میں نے ان کے ساتھ جو یہاں پر ابھی پھر ابو ظبی میں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا سرمایہ محفوظ رہے گا کہ نہیں. اور اس سچویشن کو بدلنے کے لیے ہماری قوم کو، ہماری قیادت کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ نے باہر کے انویسٹر کو لانا ہے تو اس انویسٹر کو وہ ماحول بھی پرووائڈ کریں کہ اس ماحول میں اس کا سرمایہ ڈوبنے کا اسے خطرہ نہ ہو. یہ 2018 کی بات ہے کہ ہمارے دوست سے ہم نے کہا کہ آپ یہاں پر کرنے کی بجائے اسلام آباد آئیں، اور وہ تیار تھے. لیکن جس طرح ہمارے ملک کے سیاسی حالات بدلتے جاتے ہیں تو اس میں لوگ ڈرتے ہیں. اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے پوری قیادت جو اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے مل کر آگے آنا ہوگا، تاکہ ہم باہر کے لوگوں کو یہ تاثر دلائیں کہ پاکستان ایک مستحکم سیاسی صورتحال کے ساتھ چل رہا ہے. جہاں تک یہاں پر مین پاور لانے کا مسئلہ ہے، اس میں جہاں تک جتنا کردار یو اے ای کی حکومت ادا کر سکتی ہے، یہاں کی کمپنیاں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایمبیسی کو اور ہمارے جو اوورسیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستانی ورکر کو لینے میں جتنی خوشی یا جتنا اعتماد ان کو ہے، میرے خیال میں خاص کر یا وہ سکلڈ ہے یا انسکلڈ ہے، ہماری ایک ریپو ہے اور ہماری ایک ان کے نظر میں ویلیو ہے. لیکن اس کے لیے دونوں طرف سے کام کرنا ہوگا. صرف یو اے ای کے آسرے پر بیٹھ کر کہ وہ ہمیں امداد بھی دیں، وہ ہمارے اس کے لیے ہمارے ملک کے ایمبیسی، قونصلیٹ اور حکومت کو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ شہاب الدین صاحب، آپ ہمیں دبئی سے جوڑے تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیا کچھ ہوا وہاں پہ. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شمس الاسلام خان صاحب، آپ فرمائیے گا. ظاہر ہے کہ جنیوا کانفرنس بھی آپ نے دیکھی، پھر اس کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے اعلانات.
ایک مجموعی اگر تصویر آپ بتائیں کہ کتنی سپورٹ مہیا کرے گی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. جنیوا تو خیر وہ جو ہمارے ظاہر ہے سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کی بحالی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے وہ سارے پیسے آئیں گے, لیکن اس کے علاوہ جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اعلانات کیے ہیں تو کتنی ایک مضبوط سپورٹ ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس خطے میں ہے جہاں پر جو ہے سب سے زیادہ کلائمیٹ کا جو وکٹم بنا ہے وہ پاکستان بنا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہاں پہ موسموں کی تبدیلی شروع ہو چکی ہے کہ آپ کی ارلی جو ہے سمر آ جاتا ہے, ونٹر کا سیزن آپ کا شارٹ ہو گیا ہے, اور نتیجتاً پھر یہ بھی ہوا کہ جب آپ کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے تو اس سے آپ کی جو سیلاب آئے, اور حالیہ سیلابوں میں نے تو پاکستان کو جو ہے کوئی اراؤنڈ $32 بلین کا جو ہے لاس پہنچا, اور اس کو پھر آپ نے پاکستان نے بڑے ایفیکٹیولی اس کو جو ہے ڈپلومیسی جو ہے انوائرمنٹ کی اس کو لے کے چلے آگے. UN سیکرٹری جنرل کا وزٹ ہوا یہاں پہ, انہوں نے آ کے اس کو باقاعدہ وزٹ کیا, اور وزٹ کرنے کے بعد پھر باقاعدہ اس کی جو ہے کانفرنس جو ہے جنیوا میں جو کی گئی اس میں پاکستان کی جو ہے یہ ڈپلومیسی بڑی کامیاب ہوتی نظر آئی. دو کہ یہ جو پلیجز اناؤنس کیے گئے یہ کم تھے, ہمارا لاس اس سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اگر ایکسپورٹ $32 بلین کی ہوتی ہیں تو ہم کوئی اراؤنڈ $80 بلین کی امپورٹس بھی کر لیتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم جو کما رہے تھے وہ بھی ان غیر ممالک کے ترقی یافتہ کنٹریز میں جا رہا تھا, اور پاکستان کی اکانومی مزید بدتر ہوتی جا رہی تھی. لیکن پھر بھی انکریجنگ ہے کہ انہوں نے اراؤنڈ 10.7 بلین کے آپ کو پلیجز دیے, جس میں جو آپ کا IDP کا جو ہے اراؤنڈ جو ہے $4.2 بلین کا آپ کا اناؤنسمنٹ آئی ہے جو 3 سال کے لیے ہوگی. اس کے علاوہ دیگر ممالک نے بھی آپ کو جو ہے مدد کی. تو یہ تو آپ کو تمام جو ہے اماؤنٹ جو آئے گا وہ انہی ایریاز میں جہاں پر سیلاب آیا, چاہے سندھ کا علاقہ ہو یا پنجاب کا ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہو اور KP کا بھی علاقہ ہو, اس میں بھی یہ وہاں پہ خرچ کیا جائے گا, کیونکہ یہاں کے لوگوں کی جو اکانومی ہے, رورل اکانومی, وہ ٹوٹلی ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور وہاں کچے گھر ہیں, ان کے مکانات جو ہیں وہ تباہ ہو کے رہ گئے. اب ان کا حکومت کا جو ہے پہلا یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ان کے مکانات کو اس طرح سے پختہ تعمیر کی جائے, اس کی جو آرکیٹیکٹ ہے وہ ایسا کیا جائے کہ آئندہ اگر سیلاب آئے تو اس سے محفوظ رہیں. پھر وہاں پر ہمیں اکانومی جو ہے وہاں کی زرعی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. فارم ہاؤس پہ کچھ ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہاں پر ان کو جو ہے ان کی انکم بڑھ سکے, کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں انفلیشن بھی رورل ایریا میں آتا ہے, دیہی علاقوں میں مہنگائی زیادہ ہوتی ہے باوجود اس کے کہ وہ اپنا اناج بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن سیلاب میں تو آپ نے دیکھا کہ ان کا جو گھر میں رکھا ہوا جو بن میں سائلوز میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے اناج, چاول, گندم, وہ سارا کا سارا بہہ گیا تھا. تو اس صورتحال میں دیکھیں واقعی ہمارے پاکستان کے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, خاص طور پہ سعودی عرب نے اس کے اوپر جو ہے بڑا اچھا اس میں اناؤنسمنٹ کی, اور اس کا کریڈٹ میں چیف آف آرمی سٹاف صاحب کو بھی دینا چاہوں گا کہ وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے وزٹ کیا اور ان کے ساتھ باتیں کی اور سارا ان کو سچویشن بتائی. اس کے بعد پھر فالو اپ کا جو ہے ہمارا جو یہاں سے جو ہوا ہے, اور پھر اعلانات ایسے آئے ہیں کہ ہمارے پاس اب وہ سعودی عرب اپنا جو آپ کا 3 بلین ریزروز رکھے ہوئے تھے, جو آپ نے ڈپازٹ رکھے تھے, اس کو بھی بڑھانے کی بات کی گئی ہے. ساتھ ہی آپ کو $1 بلین کا جو ہے آئل کے اوپر بھی آپ کی بات ہوئی ہے. پھر یہاں پر وہ انویسٹمنٹ کو بڑھانے کی بھی اسٹڈی پلان جو ہے ان کا شروع ہو چکا ہے, جو کہ آپ کو اگر یہاں پر ریفائنریز میں انویسٹمنٹ آ جاتی ہے سعودی عرب کی تو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا, کیونکہ پاکستان نہ صرف ایک بہت بڑا اس کا فیول کا کنزیوم کرنے کا ملک ہے, بلکہ یہاں پر جو ہے ریفائنڈ آئل بھی آتا تھا اور ہمارے پاس کروڈ آئل بھی آتا ہے. تو ہمارے پاس اگر کروڈ آئل آئے اور ہم اس کو ریفائن کریں اور اپنی ضرورت کو پورا کریں, اور ساتھ ہی اس کو ہم ریجنل کنٹریز میں جہاں سے ہمارا کنیکٹیوٹی ہوتی ہے ان کو بھی ایکسپورٹ کریں, تو یہ پاکستان کی معیشت کو چینج کر سکتا ہے. اس پہ کافی ڈیولپمنٹ ہوئی. پھر حالیہ ہم نے دیکھا کہ UAE نے جو ہے اناؤنسمنٹ کی ہے, یہ بہت انکریجنگ ہے, اور اس میں انہوں نے رول اوور کیا $2 بلین کا آپ کا, پھر $1 بلین الگ سے اور رکھوانے کی بات کی ہے, انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو الحمدللہ سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کے جو دشمن جو باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, حالانکہ ہم نے تو کئی شوز میں آپ کے بھی بتایا اور دوسری جگہ بھی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. الحمدللہ پاکستان کی ایک ریزیلینٹ نیشن ہے. یہاں پر جو ہے چیلنجز آتے ہیں, ہم چاہے دیکھیں کہ آپ کا زلزلہ جو آیا تھا اس کے بعد پھر کئی سیلاب آئے, تو ایک ریزیلینٹ نیشن کے طور پہ جب چیلنجز ہوتے ہیں تو یہ قوم کٹھی ہوتی ہے اور اس کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, لیڈرشپ اس کو لے کے چلے. تو ہمارے دوست ممالک نے اپنے تو کام پورے کر دیے, اب ہمیں جو ہے
اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہوگا. ہم نے ابھی جو وہ IMF ہمیں کا پروگرام میں ہم کیسے ہیں کیسے اس جانا کو اب ہوگا بحال کرانے کے لیے اور پوری کہاں کوشش کہاں کرنی پہ ہوگی. ہمیں اپنی جو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہوگا, تھوڑا سا تنگ کرنا ہوگا معیشت کے لحاظ سے, اصلاحات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. خان صاحب یہ میں آتا ہوں, لیکن احمد کنڈی صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں. احمد کنڈی صاحب, آپ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ حکومت اس بات پہ فوکس تھی کہ سیلاب کے متاثرہ علاقوں میں بحالی ہو, اس کے لیے کام ہو. یہ جنیوا کانفرنس ہوئی, پھر یہ دورے ہوئے, سعودی عرب کے اعلانات, متحدہ عرب امارات کے اعلانات. لیکن دوسری طرف جو ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری تو چلی گئی, اور اب وہ کہتے ہیں کہ شاید 2 روز بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی. تو کیا وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا, قوم کے لیے تھوڑی سی امید کی کرن پیدا ہوئی تھی. جنیوا کانفرنس بڑی کامیاب ہماری ڈپلومیسی تھی, جس کے لیے پاکستان حکومت نے کافی تیاری کی, کافی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پریزنٹ کیا. اور آپ نے دیکھے جس طریقے سے پلیجز ہوئے, جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز نے پاکستان کے اوپر ایک اعتماد کیا. ٹھیک ہے, اس پہ ٹائم لگے گا, لیکن وہ لوگ جو یہ تصور کر رہے تھے پاکستان دنیا میں شاید آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے, میرے خیال میں اس 4-5 مہینے میں سب سے اہم اور سب سے اچھی خبر قوم کے لیے یہی ہے جو جنیوا کانفرنس میں جس طریقے سے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا گیا اور پاکستان کے کیس کو جس طرح حکومت پاکستان نے پریزنٹ کیا. میرے خیال میں یہ تمام جو میرے خیال میں ایک اعتماد ہے پاکستان کی حکومت کے اوپر اور پاکستان کی جس طریقے سے اس کیس کو پریزنٹ کیا گیا. لیکن بدقسمتی اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے جو انٹرنل پولیٹیکل جو انسرٹینٹی ہے, جس کی شہاب صاحب نے بھی بات کی ہے, ہمارے ملک میں بدقسمتی یہی ہے جو ہم سٹیبلٹی نہیں پیدا کر سکے, ہم رول آف لا نہیں لا سکے, جو کہ ایک کامیاب اکانومی کی ضرورت ہے. دیکھیں, جیسے جب تک آپ کنٹینیوٹی نہیں دیں گے تو یہاں پہ کوئی بھی بزنس کمیونٹی یہاں پہ سیکیور فیل نہیں کرے گی. اب جب تک آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. بدقسمتی سے گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بے تحاشا کوشش کی. میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے چلتا ہوں. دیکھیں, 2008 میں ایک جنرل الیکشن ہوا, اس وقت پاکستان میں جو حالات تھے آپ کے سامنے تھے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی سمپل میجورٹی کے ساتھ جس طریقے سے 2013 تک ایک سویلین گورنمنٹ کو 18th امینڈمنٹ کی, پھر 2013 میں ہم نے ٹرانزیشن کیا اور ایک سویلین گورنمنٹ نے ایک دوسری سویلین گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیا. پھر اس کے بعد 2013 سے 18 تک جس طرح جمہوریت کے اوپر حملے ہوتے رہے, دھرنے ہوتے رہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے فرنٹ میں آ کے اس جمہوریت کو بھی بچایا اور 2018 تک ایک سویلین گورنمنٹ چلتی رہی. 2018 سے لے کر 2023 تک پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خواب ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے جو سٹیبلٹی رہے, اسمبلیاں ٹائم پوری کریں. 2023 کے ڈیو ڈیٹ میں انتخابات کے ڈیٹ کو اتنا ٹائم نہیں رہ رہا, اتنا وقت نہیں رہ رہا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین خان صاحب جو ہے وہ انسرٹنٹی پیدا کر رہے ہیں, انسٹیبلٹی لا رہے ہیں, گو کہ وہ ان کا آئینی اختیار ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, چیف منسٹر کے پاس یہ آئینی اختیار موجود ہیں جو وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت جس نہج پہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں, میرے خیال میں یہ پاکستان کی معاشی حالت اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. آپ نے 90 دن کے اندر اندر اسمبلی اگر آپ تحلیل کریں گے تو آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں گے. آگے جس طریقے سے حالات آپ کے سامنے, میرے خیال میں خان صاحب کو چاہیے تھا پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لانے میں اپنا کردار ادا کرتے, ایک سٹیٹمنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے, لیکن بدقسمتی سے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا اور ایک انسرٹنٹی کی طرف وہ جا رہے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں, وفاق اپنی جگہ پہ کام کرے گا, سندھ اپنی جگہ پہ کام کرے گا, بلوچستان کام کرے گا, 2 حصوں میں شاید الیکشن ہوں گے 90 ڈیز کے اندر, اور باقی جگہوں پہ اپنے حکومتیں قائم رہیں گی. اور اس کے بعد جب انتخابات کا ڈیو ڈیٹ آئے گا, اگست میں آتا ہے یا نومبر میں آتا ہے, تو میرے خیال میں باقی الیکشنز ہوں گے. تو اللہ کرے ایک سٹیبلٹی پیدا ہو, جس سے ہمیں چاہتے ہیں پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی پیدا ہو, اور ہر تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں, کیونکہ پاکستان ایک تیسری دفعہ سویلین گورنمنٹ ٹو سویلین گورنمنٹ جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ ایک جمہوریت, ایک کمزور جمہوریت کا سفر طے کر رہے ہیں, اور ہم دعا گو ہیں پولیٹیکل ورکر جو یہ سفر ہمارا جاری رہے.
बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप अहमद कुर्डी साहब, आपने बड़ी अहम बात की। मंसूर जाफ़र साहब, आप बताइए कि दुनिया हमें इस जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त एक सियासी, वो किस तरह से देख रही होगी, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल फोकस था, एफर्ट्स था। हमने देखा था कि कुछ हमारी गुज़श्ता हुकूमत के अंदर कुछ मसाइल हमारे पैदा हुए, वो कुछ मसाइल नहीं थे, खासे मसाइल थे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, यूरोप के साथ ताल्लुकात में, और फिर कुछ बिरादर ममालिक के साथ भी कुछ तलखियाँ थी, कुछ सर्दमहरी थी। इस हुकूमत ने कुछ इनकी डायरेक्शन आई, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म ये फोकस रहे, डिप्लोमेटिकली भी फोकस रहे, लेकिन साथ में सैलाब भी आ गया, उसके लिए भी ये फोकस रहे, जिसकी वजह से इतना एतमाद हमें नज़र आ रहा है। जी मैं समझता हूँ जी कि जो अपने मुल्क को या अपने घर को इन ऑर्डर करना है, वो किसी भी इंटरनेशनल रिकग्निशन के हवाले से या आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की कामयाबी की बुनियादी कलीद है। आप देखिए कि अभी मिडल ईस्ट में, इसराइल में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे नेतन्याहू ने जो हुकूमत बनाई है वो आम तौर पे बाएं बाजू के हामी ख्याल किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुल्क में कंसेंसस डेवलप करने के लिए और वो कुव्वतें कि जो इस वक्त मिडल ईस्ट का एक नक्शा तब्दील करने के हवाले से सरगर्म हैं, यानी उनके इंतहा पसंद दाएं बाजू के इत्तेहादी, उन्होंने उनको मिला के अपनी उस जो पुरानी उनकी आइडियोलॉजिकल थॉट थी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने जो इसराइल जिसे वो अपने मुल्क का वसीतर मफाद कहते हैं उसमें उन्होंने हुकूमत बनाई। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी कौन सी आफत या उफ्ताद आ पड़ी है कि हम अपने जो पेटी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको ना तो सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ना हम जो इंटरनेशनल इस वक्त हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उनके हवाले से कॉम्प्रोमाइज़। तो ये जो एक मैं समझता हूँ जिसे कहना चाहिए बिलो द बेल्ट हिट करने वाली पॉलिटिक्स है, उसने हमें ये दिन दिखाए हैं। और उसके बावजूद बहुत खराज तहसीन की मुस्तहक है मौजूदा सियासी क़यादत कि उन्होंने बजाय ये कि वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ एक लॉगर हेड पर आएँ, उनके साथ जिसे कहना चाहिए जवाब के सिलसिले में इंगेज हों, वो अपने एक थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहे। और ख़ास तौर पे उसकी जो सबसे बड़ी उनका होमवर्क है वो अभी ये जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके पे देखने में आया, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त तकरीबन $14 अरब की रिक्वायरमेंट थी सैलाब के उस जो अखराजात हैं या जो नुकसानात पूरा करने के लिए। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम हमें इससे आधी रिक्वायर्ड है और बाकी हम अपने यानी जो रिसोर्सेज हैं उनसे पैदा करेंगे। तो आप देखिए कि पाकिस्तान को उसकी उम्मीद और तवक्को से ज़्यादा वहाँ जिनेवा कॉन्फ्रेंस में प्लेजेस जो हैं यानी मुख्तलिफ ममालिक या मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो हैं वो वादे किए गए कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो ये एक लिहाज से हुकूमत की वो सियासी पॉलिसी, वो सियासी लाइन जिसे वो टो कर रहे थे कि हमें अपने जो अवाम इस वक्त ख़ास तौर पे सैलाब से मुतासर हैं और ख़ास तौर पे जो लार्जर एजेंडा है। अभी आप देखिए यूएई में जब वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ ले गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकात की, उसके अलावा जो यूएई के साथ जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उन पर भी बात हुई, और उसके अलावा यूएई के साथ एक ऐसा MOU साइन किया गया कि वहाँ पे जो उनको चैलेंज दरपेश है ख़ास तौर पे ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये इस वक्त लानत है, और उसके साथ साथ ये माहिदा भी किया गया कि जो सफारती अकेडमियाँ हैं, ट्रेनिंग अकेडमियाँ हैं यूएई का और जो पाकिस्तान का, एक दूसरे के साथ MOU साइन हुआ है कि वहाँ से वफूद यहाँ आएंगे और यहाँ तरबियत हासिल करेंगे। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो कामयाब सफारतकारी है उसका एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है यूएई की तरफ से कि वो हमें इस काबिल समझते हैं कि हमारी ट्रेनिंग अकेडमीज जो हैं उनके सफारतकारों को इस नहज पे ट्रेन कर सकती हैं कि कल को जाके वो मशरक़ वस्ता में, अरब दुनिया में, या फॉर दैट मैटर एट द वर्ल्ड एट लार्ज डिप्लोमेटिक अपना जो मिशन है वो मुकम्मल कर सकें और एक दूसरे को समझने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है डिप्लोमेटिकली आपको। अब शमसुल इस्लाम साहब, यही सूरत हाल जो एक थोड़ा सा ये एक अदम इस्तेहकाम पैदा होता है कि हम देखते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान, यानी इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील करके वो मरकज़ी हुकूमत पर ये दबाव डालेंगे कि वो आम इंतखाबात का ऐलान करें, लेकिन सिंध के अंदर असम्बली क्यों तहलील हो या बलूचिस्तान के अंदर असम्बली क्यों तहलील हो, ये तो एक अलग सवाल। लेकिन उसके साथ जो सैलाब की जो सूरत हाल है, अभी खैबर पख्तूनख्वा के आज ही मुझे अपने बहुत से लोग बता रहे थे कि दीर के बहुत से ऐसे मुतासर इलाके हैं जहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ। फिर बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर अभी भी पानी खड़ा हुआ है, लोग अपने घरों में नहीं जा सके, घर उनके बह चुके हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है? तो ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितनी नुकसानदेह होगी अगर इस तरह का अदम इस्तेहकाम होता है?
देखिए जी, सियासी जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो इकॉनमी के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है, और यही वजह है कि इकॉनमी जो है फर्दर आपकी जो है क्राइसिस में चली जाती है। इस वक्त जो है विजडम को दिखाना चाहिए, और पाकिस्तान की इकॉनमी अब इस स्टेज पे आई हुई है कि जहाँ पर हमें अब मिल के संभालना होगा। आप अपने आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करें और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करें। हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारे दुश्मन जो है वो हमारे तरफ देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपने आपस के इख्तलाफात में उलझे हुए हैं, तो उसको दूर करके हमें इकॉनमी को ठीक करने की तरफ आना होगा। पाकिस्तान में आज जो है सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्राइसिस आया हुआ वो ये है कि आपका जो डॉलर का एक बहरान आ गया है, वो डॉलर का बहरान जो है आप एक्सपोर्ट बढ़ा के पूरा कर सकते हैं, आप अपनी रेमिटेंस को बढ़ा के पूरा कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो है एक तो हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी भी हमें करनी चाहिए आपस में तमाम सियासी पार्टियों को मिलके, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है उनको एक पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी को अपनाना होगा। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर हो या लोकल इन्वेस्टर हो, वो पॉलिसीज़ को देखता है। अगर पॉलिसीज़ अक्सर तब्दील हो जाती हैं तो फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो आपके कुछ सालों से आप देखें कि FDI आपकी कम हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है, और जो है लोगों का आपस में जो पॉलिटिकल जो एक चल रही है टग ऑफ वार, उसको देखते हुए रिलक्टेंट हो गया है ओवरसीज इन्वेस्टर भी और साथ ही लोकल इन्वेस्टर भी। आज अगर आप मईशत का हाल देखते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना क्लोजर पे जा रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसको दूर करने के लिए एक आपको मिल बैठ के काम करना होगा, एक यूनिटी आपको दिखानी होगी, ताकि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो क्राइसिस पे आया हुआ है उससे कामयाबी से निकल सके, और उसके बाद आप फिर सियासत करते रह जाइएगा। पाकिस्तान अगर है तो आपकी सियासत रहेगी, पाकिस्तान है तो आपका जो है वो ये सारी चीज़ें रहेंगी। वरना अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको मिलके काम करना होगा, और बिज़नेस कम्युनिटी इसमें ऑलरेडी पाकिस्तान में हमेशा आपने देखा कि सैलाब आया तो सैलाब में भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और दूसरी बिजनेस कम्युनिटी ने करोड़ों रुपए जो है उसमें जाके दिए, और ख़ुद पहुंच के सैलाब के इलाकों में, ये मीरपुर का इलाका और दूसरे इलाके थे, वहाँ जाके इमदाद पहुँचाई। अब हमें उसको रेस्टोर करना है, और उसके ऊपर आपको जो है अपना मिल के काम करना होगा। लोगों की बहाली बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं वो एक अजीब उस खौफ में हो गया है। कोई अगर जॉब पे है तो उसको ये ख़तरा है कि कल मेरी जॉब ना चली जाए, कोई अगर कारोबार कर रहा है तो उसको ये ख़तरा है कि मेरा कारोबार बंद ना हो जाए। तो इस खौफ को दूर करने के एक यकजहती, एक हारमनी और एक पॉलिटिकल यूनिटी को दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मंसूर साहब? जी, मैं यकीनन इलेक्शन के हवाले से जो एक मुतालबा बड़े ज़ोरों शोर से है, और ख़ास तौर पे असम्बलियों की तहलील को बुनियाद बना के जो मुल्क गिर इलेक्शन की बात की जा रही है, मैं सवाल करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे जो इस इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं कि आप कराची में तो इलेक्शन कराने के हवाले से जो है वो कतरा रहे हैं, चाहे वो हुकूमती यानी इस वक्त MQM और उनके जो PTI है वो एक पेज पर हैं इस मामले में कि कराची में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, या कराची के अलावा दूसरे उसकी बुनियाद वो यही फराहम करते हैं कि जी यहाँ पे वो जो इसकी डिमार्केशन हुई थी, हल्का बंदियाँ, तो आप पूरे मुल्क में किस अंदाज से इलेक्शन करा सकते हैं कि जहाँ ये सारा प्रोसेस होना बाकी है। फिर इसी तरीके से अभी अगर आप वो टाइमलाइन देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है 90 दिन की, अगर आप आज से भी काउंट करना शुरू करें तो इलेक्शन जो 90 दिन के बाद फॉल करेंगे वो आपके रमज़ान मुबारक में करेंगे। तो क्या आप जिस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहते थे वहाँ आप रमज़ान मुबारक का तकद्दुस जो है वो इलेक्शन रैलियों और मारा मारी उसके ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं? तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मैं समझता हूँ कि उनके हामी जिनको उन्होंने बिल्कुल हिप्नोटाइज कर रखा है उनको भी सोचना चाहिए, और प्रैक्टिकल सोच के नतीजे में आगे बढ़ना चाहिए। और जो बात अभी नज़रुल इस्लाम साहब कर रहे थे कि इसी कंसेंसस जो है शमसुल इस्लाम साहब के इसी कंसेंसस की ज़रूरत है, जो इस वक्त मैं समझता हूँ हमें कमी दिखाई दी। बिल्कुल ठीक है। कुंडी साहब, ऐसा कंसेंसस पैदा हो सकता है? अभी तक तो पैदा नहीं हो पाया। हमने देखा है कि जाहिर है कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो वो आपके साथ, आप लोग अपोजिशन में थे, वो आपके साथ बैठने को तैयार नहीं थी। फिर जब आप हुकूमत में आए तो अब वो जाहिर है आप पे तो वो अलग अलग ही इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन अब तो वो जाहिर है एक नए रास्ते पे चल पड़े हैं। यानी ये ठीक है, आप जिस तरह से फरमा रहे हैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक है कि ये एक आइनी और कानूनी रास्ता है, लेकिन बड़े जो सियासतदान होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो जिस तरह से आपने फरमाया कि जो स्टेट्समैन होते हैं वो फैसले जब करते हैं तो वो मुल्क और कौम के मफाद के फैसले करते हैं। आपके सामने सैलाब से मुतासर इलाके हैं और उसकी बहाली के लिए कोशिश हो रही है, बजाय उसका हिस्सा बनने के आपने ये फैसला कर लिया है कि नहीं बस इलेक्शन में जाना है।
دیکھیں بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. میں پھر تھوڑا سا ماضی کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں. جب پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں آئی اور جس سانحوں سے گزر کے آئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمارے جو صدر زرداری صاحب تھے وہ 10 سال سیاسی انتقامی جیل گزار چکے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو چکی تھی. اس کے باوجود بھی ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور صدر زرداری نے ایک پولیٹیکل کنسنسس کا فارمولا دیا. ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی میرے خیال میں اس وقت بڑی سمپل سی میجورٹی، بڑی تھن سی میجورٹی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے مذہبی جماعتوں کو، قوم پرست جماعتوں کو، دائیں بازو جماعتوں کو، بائیں بازو جماعتوں کو، سب کو اکٹھا کر کے 7th NFC ایوارڈ کیا. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں پارلیمان کو مضبوط کیا. ہم نے 73 کے آئین کو ایک اصل شکل دی. اور وہ کس طریقے سے دی؟ ایک ہی لائنر، ون لائنر اس کے لیے اگر کوئی کہے جائے تو وہ پاکستان کھپے کا ماڈل تھا اور پولیٹیکل کنسنسس کا ماڈل تھا. گو کہ ہمارے اختلافات تھے، نظریاتی اختلافات اب بھی موجود ہیں، لیکن پاکستان کی سالمیت کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے صدر زرداری کا پولیٹیکل کنسنسس کا ماڈل آج بھی اس وقت کی ضرورت ہے. ہم جس اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، بار بار ہم یہ چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے یہ اسمبلی ٹینیور پورا کرے جس میں ٹوٹل 6 مہینے ہیں. خان صاحب 3 مہینے بعد الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ 6 مہینے بعد ہے. میرے خیال میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کی پارلیمان کی اسٹیبلٹی کے لیے، دیکھیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ہم پولیٹیکل لوگ چاہے وہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس وقت لوگوں کو ایک صاف آٹا فراہم نہیں کر سک رہے. گیس کی غیر موجودگی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم پولیٹیکل لوگ بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں، عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. میرے خیال میں میری تو دستبستہ گزارش ہے تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ورکروں سے اور لیڈران صاحبان سے جو خدا را بیٹھ کے پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ سے بہت ساری چیزیں نکل جائیں اور بعد میں ہم بیٹھیں. یہ بڑی اچھی بات پہلے ہمارے کولیگ نے کی جو بھئی اگر ہم سیلاب میں، ہم زلزلوں میں، ہم ایسی آفتوں میں بھی اگر پولیٹیکل کنسنسس نہیں پیدا کر سکتے تو میرے خیال میں یہ بہت چھوٹے پن کا مظاہرہ ہوگا. یہ پاکستان کی لیڈرشپ کی کوالٹی اس طرح نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی بھی قیادت کی ہونی چاہیے جو اس طرح کی آفت میں بھی اگر ہم بیٹھ نہ سکیں اور قوم کو میسج نہ دے سکیں. میرے خیال میں جنیوا کانفرنس میں مراد علی شاہ صاحب نظر آ رہے تھے، خیبر پختونخوا سے تیمور جگرا صاحب نظر آ رہے تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نظر آ رہے تھے، پنجاب کے وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب نظر آ رہے تھے. تو ایک میسج جا رہا تھا، پوری قوم اس چیز کی توقع کرتی ہے جو ہمارے لیڈران اکٹھے ہو کے اس ریاست کی سالمیت، اس ریاست کی یکجہتی کے لیے میرے خیال میں اچھے فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے شمس الاسلام صاحب، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ گورننس پہ فوکس کیا جاتا؟ اگر گورننس پہ فوکس کیا جاتا صوبوں کے اندر تو پنجاب، خیبر پختونخوا، یہاں پہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، اتنا بڑا آٹے کا بحران پیدا ہوا، قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئیں، بجائے یہ تو صوبائی معاملہ ہے نا، فوکس کیا جاتا. جی بالکل، جو غذائی بحران آیا ہے، یہ قیمتیں بڑھی ہیں، اس کا پروونسز کا زیادہ اس میں رول ہوتا ہے اور ان کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی اس میں ایک پالیسی کا بھی عمل داخل ہے کہ وہ پالیسی اگر ہم پرانی لے کے چلتے رہیں گے تو اس میں بھی پھر آگے جا کے کرائسس آتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ تو آیا نہیں، کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کرائسس ہوا ہے. اب گورننس کا ایشو اس میں بہت زیادہ ہے، اس کو دیکھنا ہوگا، ساتھ ہی پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ آٹے جیسی ایک عام جو آپ کے ہر شخص کی ضرورت ہے کہ اسٹیپل فوڈ ہے، اگر اس کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہیں تو پھر یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ووٹر جو ان کے لیے لائنوں میں لگ کے گرمی میں سردی میں ووٹ ڈالتے ہیں اور اگر ان کو آج آٹا نہیں مل رہا تو پھر ان کو کچھ کرنا چاہیے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اپنی گورننس کو بہتر کریں اور ساتھ جو آپ کی جو پالیسیز ہیں اس کو ریفائن کریں. اور لوکل گورنمنٹ کا تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جو پاور کی جو ڈیولیشن آف پاور ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ انتظامات آپ کے بہتر سے بہتر ہوں. اس پہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا تمام پارٹیز کو مل کے کہ جب تک آپ اپنی لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کرتے اور عام لوگوں کو امپاور نہیں کرتے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، جو آپ کی جو معیشت ہے وہ پھر اس پہ چلے گی. آپ کو بہتری کرنی ہے تو پھر سب کو لے کے چلنا ہوگا، چاہے وہ ووٹر ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، کسی علاقے کا ہے، وہ اس کو کونسلر کی اس میں جا کے آئے. اور یہ سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. کالونیل سسٹم پاکستان میں بری طرح سے فیل ہو چکا ہے اور اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ جو سسٹم بنا ہوا تھا، جو انگریز نے ہم پہ حکمرانی کے لیے بنایا تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی اس نے جان بوجھ کے رکھی تھی کہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے اندر بھی چینجز کی جائیں اور عام لوگوں کو ریلیف زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، کیونکہ جب تک آپ کا عام آدمی خوش نہیں ہے تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج ہم کو ایک صحت مند اور
ایک اچھا پاکستان بنانے کے لیے اپنی گورننس کو امپروو کرنا پڑے گا. اپنے جو غیر ضروری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے وہ نہیں کرنی ہوگی. آپ کو چارٹر آف اکانومی بھی کرنا چاہیے اور آپ کو اپنے لوگوں کو پاور بھی دینی چاہیے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک اونرشپ دینی ہے. جب اونرشپ ہوگی تو پھر آپ کا کام صحیح ہوگا. اگر آپ نے صرف چند اپنے ہاتھوں میں اپنی پاور رکھی تو پھر پاکستان میں جو ہے ایک احساس کمتری جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم سیاسی اور معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوں گے منصور جعفر صاحب, تو ڈپلومیٹیکلی بھی ہماری آواز میں وہ طاقت نہیں ہوگی. ظاہر ہے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جب آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو دنیا جو ہے وہ آپ پر ہنسے گی اور آپ پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرے گی, کیونکہ ہماری جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں وہ ہماری انٹرنل اسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہیں, سیاسی استحکام سے جڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ اگر انہیں اس میں تسلسل نظر نہیں آئے گا, بار بار جسے کہنا چاہیے یعنی فریکوینٹ الیکشنز کا پروسیس ہوگا, تو انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں یا جو انٹرنیشنل ممالک جو کیپٹلز ہیں وہ بھی آپ ایک لافنگ سٹاک ہم بن کے رہ جائیں گے. اور اس وقت یعنی ماضی میں جس انداز سے یعنی چاہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف ڈفرینس جو آیا, اس کے بعد جس طرح چین کا ایک اعتماد شٹر ہوا, پھر اسی طریقے سے اپنے سیاسی سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے ہم نے حرمین شریفین جیسی جو مقدس مقامات ہیں وہاں پہ بھی جو ہلڑ بازی اور جو مظاہرے کیے اس سے بھی ہم دنیا میں مذاق کا نشانہ بنے, اور خاص طور پہ سعودی عرب کے. اسی طریقے سے جو یہاں پہ اس نوعیت کی خبریں بھی آئیں کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت اور ان کے جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی آراء کا اظہار کیا گیا جو اپنے مخصوص حلقوں کے ذریعے میڈیا کی زینت بنی, جس سے یو اے ای کا جو ایک اعتماد بہت زیادہ شیک ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک ایفرٹ کی گئی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور آرمی چیفز کی طرف سے کہ انہوں نے جا کے وہ جتنا بھی ریپرچر ہوا ہے اس کو میک اپ بھی کیا ہے اور ایک ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, اور اسی کا میں سمجھتا ہوں یہ ثمر ہے کہ آج دونوں سیاسی جو عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے وہ ان دونوں ممالک کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی, اور انہوں نے جسے کہنا چاہیے پاکستان کی توقع سے بڑھ کے جو ہے ان کو اس مرحلے پہ ان کا ڈھال بنے ہیں, ان کا ساتھ دیا ہے, اور آنے والے دنوں میں یقیناً اس میں بہتری کی توقع ہے. اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ ہمیں پہلے اپنے ہاں ایک سیاسی استحکام اور جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں ان کو بھلانا پڑے گا. بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کا, شمس الاسلام خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, احمد کنڈی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اصلاح احوال کی ضرورت ہے, تمام سیاسی قوتوں کو اصلاح احوال کی ضرورت ہے, اور ایک متفقہ رائے بنانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.